اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ شب کا پچھلا پہر گزر چکا ہے، رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جھرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک خوب سرسبز کھجور کے باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی کے اسٹڈی روم میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سردار حسین بن سلام تورات کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا محور تورات کا وہی حصہ ہے کہ جہاں مکہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی تورات کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں تورات میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین و بے قرار کر دیتا ہے۔ حسین بن سلام کا شمار یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سرداروں میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے یہودی ان سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے۔ انہیں تورات اور انجیل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے فوراً بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ کنیت ابو یوسف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو کنکا کے ایک فرد تھے جس کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن سلام بن حارث۔ یہ 1190 کی بات ہے کہ جب بنو خزرج کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے یثرب واپس آ گئے۔ حسین بن سلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ وہ لوگ جیسے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں تورات کی تحریر کردہ علامت حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جا رہی تھی۔ اب ایک علامت کی تصدیق اور باقی تھی، اور وہ تھی یثرب کی طرف سے ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خداوند قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اب ان مسلمانوں سے ملاقات نے ان کی بے چینی اور بے قراری میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے تاب رہنے لگے تھے۔ حسین کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ میں درختوں سے کھجوریں اتروا رہا تھا۔ میری چچی خالدہ بنت حارث بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور قباء میں قیام کا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی پیدا کر دی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چچی نے یہ سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولی، موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کا سنتا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا، چچی خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں۔ چچی بولی، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں تورات کی آیات پڑھ کر سناتے رہے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھی چچی کو گھر چھوڑا اور قباء کی جانب چل پڑا۔
جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جانصاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگ محو خواب ہوں تو عبادت کرو اور اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی جانب دیکھا، ایمان کی روشنی سے منور چہرہ، محو خورشید سے زیادہ چمکتی پیشانی، نور الہی سے روشن خوبصورت بری آنکھیں کہ جنہیں دیکھ لیں اسے اپنا گرویدہ بنا لیں، دندان مبارک جیسے سفید شفاف موتی، شب تاریک میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے، میانہ قد، سرخ و سفید رنگت بات کریں تو لبوں سے پھول جھڑیں، مسکرائیں تو فضا میں نغمگی بکھر جائے، جہاں موجود ہوں وہاں مقام مشک و عنبر سے مہک جائے، تو میں نے جان لیا کہ یہ وہی اللہ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، علامت قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ دوسری، اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ تیسری، کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب اس طرح دی۔ نمبر 1، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہنکالے جائے گی۔ نمبر 2، اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا ٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ نمبر 3، ماں کا مادہ تولید غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل پر، اور اگر باپ کا غالب ہو تو باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام فوری طور پر مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ وہ گھر تشریف لائے اور تمام اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، جس پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں آپ کی چچی حضرت خالدہ بھی شامل تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو ہدایت کی کہ فی الحال چند دنوں کے لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کریں۔ گھر والوں کو مشرف اسلام کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں، ان سب سے زیادہ عالم ہوں اور ان سب سے زیادہ علم رکھنے والا کا بیٹا ہوں۔ آپ ان سے میرا حال تو دریافت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بلوا لیا۔ یہودی آئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ حسین بن سلام تم لوگوں میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم سب سے زیادہ عالم اور ہم سب سے زیادہ عالم کا بیٹا ہے، وہ ہم سب سے بہتر ہے اور ہم سب سے بہتر آدمی کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے۔ یہودی کہنے لگے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن اسلام باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حق کے ساتھ آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب سے بدتر اور سب سے بدتر آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام کے چہرے سے خشوع ظاہر ہوتا تھا۔ ایک دن ان سے کہا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم، کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں جو بہت وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون تھا۔
جس کا اوپر کا حصہ آسمان میں تھا، اس کے اوپر ایک کرہ لگا ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو، میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خادم آیا، اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا، پھر میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ کرہ پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا مضبوطی سے پکڑے رہو۔ پھر میں جاگ گیا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون ہے، اسلام کا ستون ہے، وہ کرہ مضبوط کرہ ہے۔ تم اسلام پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔